السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، میں محمد اسماعیل حسین نوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل شریعت مطہرہ کا حکم اور کیوں۔ دوستو، بہت دن سے سوچ رہا تھا کہ علماء کرام کے نام پر ایک پیغام بھیجوں۔ واٹس ایپ میں بہت دن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جب کسی مسجد کی جگہ خالی ہوتی ہے تو اس مسجد کی خالی ہونے کی وجہ سے جب امام کی ضرورت پڑتی ہے تو اس میں لوگ شرائط لکھ دیتے ہیں کہ امام اچھا قاری ہو۔ بہت اچھی بات ہے، اچھا قاری ہونا چاہیے۔ اچھا خطیب ہو جو بہترین سے بہترین تقریر کرے، شادی شدہ ہو، باشرف ہو، گھومنے والا نہ ہو، وغیرہ وغیرہ بہت سارے شرائط جو ہے لگاتے ہیں، اور اس کے نیچے لکھا ہو رہتا ہے کہ معقول تنخواہ دی جائے گی۔ کتنی؟ 8,000، 6,000، 10,000۔ اب آپ بتائیں کہ شرائط تم نے اتنی ساری لگا دی اور تنخواہ کتنی؟ 8,000، 6,000، 10,000۔ کیا یہ معقول تنخواہ ہے؟ کیا کسی پریوار کی زندگی اس میں چل سکتی ہے؟ خود سوچیں، ایک مزدور کی تنخواہ آج اگر دیکھا جائے تو روز 500 روپے مزدوری دی جاتی ہے، تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو ایک مزدور کی تنخواہ مہینے کی بن جاتی ہے 15,000 روپے۔ لیکن جو قوم کا رہبر ہے اور جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ورثۃ الانبیاء قرار دیا ہے، نائب رسول قرار دیے ہیں، ان کی تنخواہ اور ان کی اہمیت دیکھیں کہ ایک مزدور سے بھی کم، ان کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ 10,000 روپے تنخواہ اور شرائط اتنے لگا دیتے ہیں کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ کیا شریعت مطہرہ اور اسلام میں یہی ہے کہ پوری کی پوری شرائط جو ہے وہ امام کے اوپر لگایا جائے؟ لیکن اگر دوسری طرف اسی چیز کو اگر دیکھیں تو ٹرسٹ منافق ہے، داڑھی والا نہیں ہے، وہاں پہ شرط جو ہے نظر نہیں آتی، بلکہ شریعت نے تو یہ بھی کہا، اسلام نے یہ بھی کہا کہ مسجد کا ٹرسٹ، مسجد کی کمیٹی، مسجد کے متولی وہ انسان ہو جو باشرع ہو، جو 5 وقتہ نماز کی ادائیگی پر دھیان دیتا ہو، 5 وقتہ نماز با جماعت ادا کرتا ہو، یا پھر جو ہے 5 وقتہ نماز کی پابندی کرتا ہو، اور جو ہے اچھا سے اچھا قاری ہو، قرآن پڑھنے والا ہو، تاکہ امام اگر نہ رہے تو امام کی غیر موجودگی میں وہ نماز پڑھا سکے۔ لیکن لوگ اس کی طرف دھیان نہیں دیں گے، ٹرسٹ کے اوپر کوئی دھیان نہیں، اور ٹرسٹ اگر صلح کلی بھی ہے جب بھی چلتا۔ سوچئے گا، اس طریقے سے آج ہمارے قوم کا حال ہے، اس طریقے سے آج ہمارے اسلام کا نظام بگڑ چکا ہے کہ جو قوم کا رہبر ہے ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ ایک مسجد کے امام تقریر کر رہے تھے تو متولی مسجد کے ٹرسٹ یعنی مسجد کی جو کمیٹی ہے، سیکرٹری ہے، انہوں نے کہا کہ امام صاحب آپ ہمارے لیے دعا کر دیں، آپ ہمارے بچے کے لیے دعا کر دیں کہ ہمارے بچے کی جو ہے سرکاری نوکری لگ جائے۔ امام صاحب دعا کرنے لگے کہ یا اللہ ہمارے مسجد کے ٹرسٹ جو ہیں بہت پریشان ہیں، ان کی پریشانی کو دور کر دے، وہ بہت مصیبت میں ہیں، ان کی مصیبت کو دور کر دے، وہ اپنے بچے کی جو ہے نوکری کے لیے کوشش کر رہے ہیں، یا اللہ ان کے بچے کی جو ہے نوکری لگا دے، ان کے بچے کی جو ہے کہیں سے جو ہے آمدنی کا ذریعہ عطا کر دے۔ اس طریقے سے دعا مانگنے لگا، اور اخیر میں کیا کہا کہ ان کی تنخواہ یا اللہ اتنی ہو جتنی میری ہے،
یعنی ایک امام کی تنخواہ ہے ٹرسٹ، وہ کمیٹی کہنے لگے کہ امام صاحب یہ کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ بولے کیا ہوا؟ بولے کہ آپ نے یہ دعا کیوں مانگا کہ جتنی آپ کی تنخواہ ہے اتنی تنخواہ میری بیٹی کی ہو؟ کیا اتنی تنخواہ میں زندگی چل سکتی ہے؟ کیا اتنی تنخواہ میں جو ہے زندگی بسر ہو سکتا ہے؟ تو امام صاحب نے کہا کہ جب میری زندگی چل سکتی ہے، میرا جو ہے میری زندگی بسر ہو سکتی ہے، تو آپ کے بیٹی کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ بولے کہ نہیں ہوگا تو پھر جو ہے آپ ہم کو 10,000 روپے تنخواہ کیسے دے رہے ہیں، یا 15,000 روپے جو ہے 8,000 روپے 6,000 روپے؟ تو سوچئے گا، جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہیں تو وہ ایک امام قوم کے رہبر جو ہیں اس کے لیے آپ کیسے پسند کرتے ہیں؟ آج ہمارے سیکرٹری کا حال یہ ہے، آج ہمارے متولی کا حال یہ ہے کہ خود کے لیے تو وہ پسند نہیں کرتے 10,000 8,000، لیکن ایک امام کے بارے میں کچھ سوچ نہیں ہے کہ وہ کیسے زندگی گزارے۔ اسی میں جو ہے بچے کی فیس، اسکول کی فیس ہے، اسی میں جو ہے کرانہ ہے، اسی میں جو ہے پورے جو ہے کھانا پینا رہنا سہنا اور دیگر اخراجات ہیں، وہ ایک امام ہو کے اتنی تنخواہ میں کیسے زندگی گزارے گا؟ تو دوستو، یہ صرف جو ہے ان لوگوں کی قصور ہی نہیں، بلکہ آج ہمارے علماء کرام کی بھی یہ قصور ہے کہ واٹس ایپ میں لکھتے ہیں کہ معقول تنخواہ۔ دوستو، یہ معقول تنخواہ نہیں ہے جو آپ لکھتے ہیں، بلکہ آپ اپنے آپ کو بھی سدھاریں۔ جہاں پہ امام نہ ہو اور جگہ کی خبر آئے تو اس چیز کو پہلے ٹٹولیں کہ کس بنا پہ جو ہے وہاں سے امام کو نکالا گیا، کیوں جگہ خالی ہوئی، کس بنا پہ خالی ہوئی؟ کیونکہ آج کل کے ٹرسٹ اور کمیٹی میں یہ رواج ہو چکا ہے کہ امام صاحب اگر ان کی بات پہ نہ چلے تو ان کو نکال دیا جاتا ہے۔ صلح کلیت عام ہو چکی ہے، اور اگر امام ٹوک دے یا جو ہے رد وہابیت میں یا کسی چیز میں اگر اسلام کے جو حکم ہے، شریعت کا جو حکم ہے، اگر وہ حق بات بیان کر دے تو اس سے جو ہے لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے، چاہے وہ کیا نام کہتے ہیں ناجائز کے تعلق سے کیوں نہ بیان کی جائے۔ شراب نوشی، جو انسان شراب پیتا ہے، شراب نوشی کے بارے میں اگر تقریر کی جائے تو ان کو برا لگ جاتا ہے، یا جوا بازی کے بارے میں تقریر کر دی جائے تو ان لوگوں کو برا لگ جاتا ہے۔ یعنی ایسے لوگ ہیں، تو آخر ایک امام بیان کرے تو کرے کیا؟ کس لیے ان کو تقریر کے لیے اٹھایا جاتا، کس لیے ان کو بیان کرنے کے لیے کہا جاتا ہے؟ اور کیسے آپ اچھے سے اچھے خطیب کھوجتے ہیں؟ اچھے سے اچھے خطیب تو وہ ہیں جو حق بات کو بیان کرے، جو شریعت مطہرہ کا حکم بیان کرے، وہی ہیں اچھے سے اچھے خطیب۔ اس لیے دوستو، اس پر دھیان دینا چاہیے۔ اسلام قوم کا رہبر جو ہے اس پر بھی آپ لوگ دھیان دیں، اور کس طریقے سے ان کی زندگی گزرتی ہے اس پہ آپ دھیان دینے کوشش کریں۔ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حق بولنے، حق سننے اور حق بیان کرنے کی توفیق و رفیقت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔